السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ سورۃ الشعراء آیات 78 تا 80۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج بیماریاں اور ان کا علاج معالجہ کے حوالے سے تلاوت کردہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں ہم سب کے لیے بہت ہی کام کی باتیں ہیں۔ علاج معالجہ کے حوالے سے، شفا کے حوالے سے، فن طب کے حوالے سے بہت ہی مفید باتیں ہیں۔ ان کا بیان کرنا، سننا، پڑھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے ایک تو دنیا میں یعنی ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمیں بہت فائدہ ملے گا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آخرت میں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اپنی قوم سے گفتگو ذکر ہے، اور اس گفتگو میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مخاطبوں کے سامنے اپنی دعوت کے تمام مبادئ رکھ دیے ہیں، بنیادی باتیں وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں نہایت اعلیٰ فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں عقل عطا فرمائے جو حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کرنے والی ہے۔ پھر اس نے ہماری روحانی ضرورت کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کیا، اور مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ زندگی کی تمام نعمتیں اسی کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور جو میری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین ہی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آسانیوں کی طرف ہماری رہنمائی کون فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور فرمائے گا انشاءاللہ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ رازق اللہ رب العالمین، رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وہی خالق ہے، مالک ہے، اور وہی رازق ہے۔ ہمیں رزق کے حوالے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ مہنگائی ہے اور یہ ہے وہ ہے، زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اور ہمارے بچوں اور ہم سب کا رازق کون؟ صرف ایک اللہ رب العالمین۔ اور فرمائے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور شفا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا علاج نہیں کر سکتا، اور کسی دوا میں بھی شفا نہیں، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ باعث شفا بنا دیتا ہے۔ تو شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ اور ان آیات میں بیماری کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست فرمائی ہے۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسباب کے پردے میں ہوتی ہے۔ تو جو بات تکلیف سے متعلق ہو، مصیبت سے متعلق ہو، تو اس میں ظاہری اسباب کی طرف نسبت کی جائے تو بہتر ہے۔ ادب کی بات یہی ہے کہ تکلیف دہ باتوں میں ظاہری اسباب کی طرف نسبت کی جائے، جیسے بیماریوں میں بے احتیاطی کی طرف نسبت کی جائے، مضر صحت غذا کھانے کی طرف نسبت کی جائے، اور شفا نعمت ہے، راحت ہے، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے گی۔ جیسا کہ ان آیات میں ہے، علاج معالجہ پر تفصیلی گفتگو کریں گے، بیماریاں اور ان کا علاج تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو۔ اگلی ویڈیو میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔